دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف فردناہ الی امی، تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ بچے کو پا کر ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ اپنے فرزند کی جدائی کا غم نہ کھائے، اور وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے اور اس سے متعلق شک میں رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانے تک رہے، اور اس عرصے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روز دیتا رہا۔ دودھ چھوٹنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ کو فرعون کے پاس لے آئیں، اور اس کے بعد آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا ان کادت لتبدی به لولا قربتنا على قلبها لتكون من المؤمنین۔ اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال بتا دیتی، اور اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کے فرزند فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں تو یہ سن کر آپ کا دل بے قرار ہو گیا، اور بے شک قریب تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کر دیتی، اور ممتا کی محبت کے جوش میں ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا پکار اٹھتی۔ اگر ہم اس کے دل کو الہام کر کے اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے اس وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے جو ہم کر چکے ہیں کہ تیرے اس فرزند کو تیری طرف پھیر لائیں گے، تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راز ظاہر ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت لأختہ قصہ فبصرت بہ عن جنوب وهم لا يشعرون، اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی۔ وقالت لأختہ، اور موسیٰ کی ماں نے اس کی بہن سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یوحانیز نے آپ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہا تم حال معلوم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلی جاؤ۔ چنانچہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کے پیچھے چلتی رہیں اور آپ کو دور سے دیکھتی رہیں، اور ان فرعونیوں کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ یہ اس بچے کی بہن ہے اور اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ وحرمنا علیہ الراضع من قبل، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور کا دودھ نوش نہ فرمائے، چنانچہ جس قدر دائیاں حاضر کی گئی ان میں سے کسی کی چھاتی آپ علیہ السلام نے منہ میں نہ لی۔ اس سے ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہ کہیں سے کوئی ایسی دائی میسر آئے جس کا دودھ آپ پی لے۔ آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی یہ حال دیکھنے چلی گئی تھی، اور صورت حال دیکھ کر انہوں نے کہا
کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتا دوں جو تمہارے اس بچے کی ذمہ داری لے لے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ فرعونیوں نے یہ بات منظور کر لی، چنانچہ آپ اپنی والدہ کو بلا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے، اور فرعون آپ موسیٰ علیہ السلام کو شفقت کے ساتھ بہلا رہا تھا۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تشریف لائیں اور آپ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آ گیا اور آپ نے ان کا دودھ نوش فرما لیا۔ فرعون نے کہا، تم اس بچے کی کیا لگتی ہو کہ اس نے تیرے سوا کسی کے دودھ کو منہ بھی نہ لگایا؟ انہوں نے کہا، میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں لیتے ہیں، جبکہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مکان پر لے آئی اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ اس وقت انہوں نے اطمینان کامل ہو گیا کہ یہ فرزند ارجمن ضرور نبی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وعدے کا ذکر فرماتا ہے۔